اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارا اصل میں پچھلے ہفتے جو پروگرام ہوا تھا حج کے حوالے سے، آج اس کی دوسری سٹیج ہے، اور پہلی سٹیج میں مولانا نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کا طریقہ کار کیا ہے، آسان کر کے بتایا تھا حج کیسے کرنا چاہیے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ حج کرنے سے پہلے وہاں پہنچنے سے پہلے یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں اتنا وقت میسر نہیں ہوتا کہ بندہ ان چیزوں کو سمجھنے میں لگ جائے، کیونکہ جب وہاں لوگ پہنچتے ہیں تو پھر زیارات مدینہ کی اور پھر حج کے جو احکامات ہیں ان کی طرف جو توجہ دی جاتی ہے، اور موقع نہیں ملتا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو مولانا صاحب نے یہ بہت اچھا طریقہ بتایا تھا کہ حج والے جتنے بھی حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا حج کے لیے جا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ابھی سے تیاری کر لیں، سیکھیں حج کے احکامات کیا ہیں، حج کا طریقہ کار کیا ہے، حج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے آسان طریقہ کار جو ہے وہ پچھلے ہفتے بتایا تھا، لیکن آج ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی جو انتظامات کی وجہ سے مشکلات ہیں وہ کیا ہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جیسا کہ محرم کے حوالے سے ہے، کون سی چیزیں اگر جسم میں مچھر جوں اس طرح کی چیزیں جسم کے اوپر آ جائیں تو کیا ان کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، حالانکہ عام زندگی میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حج کے دوران جو ہے انہیں بہت احتیاط سے ہمیں جو ہے رہنا پڑتا ہے۔ دعائیں ہیں، کون کون سی دعائیں کیسے کرنی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آج اس حج کے موضوع کے دوسرے پروگرام میں بھی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسین نقوی صاحب، اور ان سے ہم حج کی جو باقی چیزیں باقی رہ گئی تھیں وہ جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی شامل ہوئے، اور پچھلے پروگرام میں آپ نے حج کا طریقہ کار بڑا آسان کر کے بتایا تھا، کافی ساری چیزیں آپ نے بتائی تھی ہمارے ناظرین کو، لیکن چونکہ بہت سی چیزیں بچ کی بھی گئی تھیں تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں، اور اگر آغاز کریں کہ پریکٹیکلی جو انتظامات کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں وہ اگر سمجھ جائیں تو وہ بھی آسانی ہو جائے گی، تاکہ وہ بھی ذہن نشین ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ہمارے لاسٹ پروگرام میں کوشش ہم نے یہ کی کہ مسائل وہی ہیں، کوئی حج کرنے کا طریقہ مختلف نہیں، صحیح، لیکن حج جیسے میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ حج مشکل عبادت نہیں ہے، آسان ہے، جی، صرف مشکل ہو جاتی ہے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، جی بالکل، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں ازدحام اور گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں انتظامات ہوتے ہیں کبھی کبھی اس کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، ورنہ حج جو ہے میں نے بس جیسے کوئکلی بتایا تھا کہ آپ جائیں گے، 2 کپڑے چادریں پہن لیں گے، بات لے کر پھر بس پہ بیٹھ جائیں گے،
تلبیہ کہتے ہوئے اور پھر مکے پہنچیں گے، 7 چکر لگائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 7 مرتبہ واک کریں گے صفا و مروہ کے درمیان، اور اس کے بعد تقصیر کریں گے، عمرہ ہو گیا۔ حج اسی طرح جو ہیں وہ 2 کپڑے پہنیں گے، یعنی احرام جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد نیت کریں گے احرام کی، پھر جناب تلبیہ کہیں گے، عرفات میں جا کر بیٹھیں گے، عرفات میں بیٹھتے استغفار دعا کرتے رہیے چلتے پھرتے، اور نمازیں پڑھنی ہے ایز یوزول، پھر آنا ہے واپس مزدلفہ میں، وہاں سے کنکر لینے ہیں، رات کو وہاں اوپن فیلڈ میں سونا ہے۔ حالانکہ سردی ہو تو ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن گرمی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، الحمدللہ مجھے بھی تقریباً اب بہت زیادہ 84 سے جا رہا ہوں، کافی گرمی سردی کے ایکسپیرینس ہوئے۔ تو اسی طرح جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ واپس آ کر جو ہیں وہ عید کے روز 7 کنکر لگانے ہیں، 7 کنکر لگا کے پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈوانا ہے یا تقصیر کرنی ہے، پھر طواف خانہ کعبہ کرنا ہے وہی 7 مرتبہ، پھر 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہے، سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ 3 راتیں رہنا ہے منا میں۔ بہت آسان ہے، یعنی ان پرنسپل حج آسان ہے، لیکن مشکل ہو جاتا ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، چونکہ کافی بڑے فیلڈ پہ ایک عبادت کرنی ہے۔ نماز آپ کو جو ہے صرف یہیں ایک جگہ پڑھنی ہے، لیکن حج جو ہے وہ پھیلا ہوتا ہے بہت بڑے مختلف جگہوں پہ۔ ایک اجنبی جو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا مزدلفہ و مشعر الحرام کدھر ہے، تو قافلے والے اس کو بتاتے ہیں یہاں ٹھہرو، یہاں سے کنکر لو، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کو نہیں پتہ ہوتی، لہٰذا بہرحال علماء ہوتے ہیں قافلے کے ساتھ، وہ بتاتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو موقع محال کے لحاظ سے بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں پوچھنے کے بجائے یہاں سے ذرا تھوڑا سا، آج کل تو ویڈیو ہیں جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں تاکہ انسان کے ذہن میں بٹھا لے، اور مسائل بتائے جا سکتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کوئی بھی کام دنیا میں ہوتا ہے تو تک کا کام تب ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں کہ اس کو پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہو آدمی، اور اگر نہیں تو ایسے ہی سڈنلی جا کر کرے گا تو یا صحیح کر نہیں پائے گا، اگر صحیح ایسے مطلب کچھ کر بھی سکا تو شکایتیں کرتے کرتے یہ نہیں بتایا تھا وہ نہیں پہلے سے تیاری۔ ابھی ٹائم ہے، مثلا لوگ جا رہے ہیں تو اینڈ آف سپٹمبر جائیں گے یا مڈل آف یعنی بگننگ آف اکتوبر جائیں گے، تو مطلب کہ یہ ابھی ٹائم ہے، کوئی دور نہیں گئے، علماء کے پاس جائیں اور بیٹھیں اور ان سے سوال کریں۔ خالی پیسے دے کر ٹکٹ لے لینے سے یا حج پیکج لے لینے جیسے حج نہیں ہوتا، اس لیے اس کے باقاعدہ مسائل ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ مشکل نہ ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں، ان کی ڈیٹیل ہے کہ اس میں مثلا علماء سے پوچھیں کہ نیت کیسے کرنی ہے، تلبیہ یاد کر لینی چاہیے۔ حج کی تلبیہ جو ہوتی ہے وہ حج کی تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے، اگر تلبیہ صحیح نہیں کہی جائے جس میں لبیک اللہم لبیک، تو حج کا احرام شروع نہیں ہوتا، پہلے سے پریکٹس ہونی چاہیے۔ یہ باندھنا کیسے ہے، ایک چادر اوپر کرنی ہے، نیچے کیسے باندھنا ہے، وہ بالکل اس کو کہتے ہیں گانٹھ بھی نہیں دینی ہے، اور گانٹھ جو ہے وہ نہیں دینی تو پھر کیسے باندھنا ہے جی اس کو تہمند کو۔ اور بعض لوگ یہاں کے لوگ بالخصوص جو ہیں وہ جہاں تہمند باندھا جاتا ہے وہاں تو باندھا جاتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ باندھنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جہاں نہیں باندھا جاتا وہ کیسے باندھیں گے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور خدا نخواستہ ازدحام میں اگر یہ تہمند کھل جائے تو بڑی بے حیائی اور بڑی توہین ہوتی ہے۔ پہلے سے پریکٹس ہونی چاہیے، کیسے باندھنا ہے ہم نے، کیسے کرنا ہے ہم نے، اور کس طرح سنبھالنا ہے اس کو جو ہے نا۔ وہ وہاں جا کر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو پھر کہتے ہو تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، نہیں ابھی سے شروع کرو، یہ پریکٹس یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ جب طواف کرتے ہوئے انسان کا یہ لیفٹ شولڈر جو ہے ہر حالت میں خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب وہاں یہ ٹیکنیکل بات ہے، یہ حکم ہے، اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ رش ہوتا ہے، لوگ اٹھا کر پھینک رہے ہوتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، تو یہ مسائل میں آتا ہے کہ کیسے کریں۔ تو کہتے ہیں کہ پاؤں چھوٹے چھوٹے پاؤں رکھے، پاؤں جما کے رکھے، اپنے کاندھے پہ نظر رکھے کاندھا ڈائریکشن میں ہے یا نہیں، اور پھر وہاں جو ہے وہ جب انسان خانہ کعبہ کے گرد جا رہا ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو حجر اسماعیل ہے، وہاں انسان کے کاندھا آگے نکل سکتا ہے، تو اس کو کیسے جو ہے وہ پھر ایسے رکھنا ہے۔ اس سارے زور آزمائی میں کوشش کرنا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف کاندھا رہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر بھول جائے یاد کیسے رکھے، چونکہ یہ ساتھ ہی تو چکر ہیں، یاد رہتے ہیں نہیں، ایک چکر میں ایسا دھکا لگتا ہے کہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں، بسا اوقات خدا رسول بھی بھول جاتا ہے آدمی کو، اتنا سخت دھکا لگتا ہے۔ لہٰذا اس کو یاد رکھنے کے طریقے، مثلا ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں جب پہلا کر لیا تو یہاں کچھ لوگوں نے تسبیح اٹھا رکھی ہوتی ہیں، لیکن ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، لیکن جو یاد رکھ سکے دھکے مکے میں، تاکہ دیکھیے یہ مثلا پہلی میں پہلا ختم ہوا جب
تو ہم نے کہا کہ یہاں سے پہلا ختم ہو گیا، جب دوسرا ختم ہوا اللہ اکبر کئی حجر اسود کے سامنے تو یہ ڈال دیا۔ یہ 7 جو ہیں وہ انگشتری اگر ہے وہ عقیق کی یا فیروزہ کی وہ پہنتا ہے، اور ویسے زینت کے لیے نہیں پہن سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایسے جو ہیں وہ میں بتاتا ہوں، واضح کرتا ہوں، تو اس میں تھوڑی سی مشکلات ہیں، وہ سیکھے کہ اسی طرح جو ہے وہ اگر وہ بھول جاتا ہے تو کیا کرے، اگرچہ بھولنے بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی اگر آدھا کر چکا ہو تو پھر کچھ مسائل ہیں کہ اس کا ریمیڈی ہو سکتی ہے، لیکن آدھے سے کم ہو تو دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے، اور کتنی مرتبہ کرے گا آدمی تو اس کی ٹانگیں رہ جائیں گی، وہاں اتنا رش ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ پہلے سے سوچ سمجھ کر کہ کیسے رکنا ہے، باطہارت کیسے رہنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پہلے سے تیاری کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو ہے بعض غلط کرتے ہیں، جو کرتے ہیں کہ مثلا بیوی ساتھ ہے یا خواتین ساتھ ہیں، مرد اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ان کی خدمت کریں، ان کو جو ہے وہ دھکا مکے سے بچائیں، تو وہ جو ہے کوئی بازو میں ان کو لے لیتا ہے، 2-3 آدمی مل کر ان کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، غلط کرتے ہیں یہ، اس لیے کہ عورتوں نے بھی کاندھے کو خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہے، اور بجائے اس کے کہ دوسرا ان کو دھکے دے، خود وہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں دھکے دینا گناہ ہے، حرام ہے، یعنی جان بوجھ کر نہیں دے رہے ہوتے، کوئی دیتا بھی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے جو کر کے کراتے ہیں میرے خیال میں وہ ان کی خواتین کے، میرے اپنی جو ایکسپیرینس کہہ رہا ہے کہ وہ خواتین بھی صحیح نہیں کر سکتی اور وہ بندے بھی غلط کرتے ہیں، کوئی تم جو ہے وہ احرام میں ہیں، آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی بیوی کے طور پہ جو ہے وہاں ان کے ہاتھ نہیں پکڑا جا سکتا اس کا، تو کیوں خواہ لوگ جو یہ غلطی کرتے ہیں۔ خواتین جو جا رہی ہیں وہ شجاعت کریں، وہ ہمت کریں اور وہ ایکسرسائز کریں کہ وہاں انہوں نے چکر خود لگانا ہے، اور خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے باہر سے بھی لگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے لمبا ہوگا چکر لیکن وہ لگا سکتی ہیں، دھکا موقع تو وہاں بھی ہوتا ہے حج کے دنوں میں، مگر یہ بات بڑی غلط رسم ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت غلط کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے اگر کوئی شیعہ یہ کام کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مسائل کا علم ہے، لہذا کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ غلط کر رہے ہیں، اس کو رکنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ خود کریں گی، اپنے پاؤں پہ کریں گی، اور خدا قبول کرنے والا ہے، اور خواتین کے لیے بھی کہیں رعایت ہو تو وہاں رعایت کو حاصل کرنی چاہیے، وہاں جو ہے وہ چیخ و پکار ہوتی ہے، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، خواتین کے ایون منہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں کے منہ مڑے ہوتے ہیں پیچھے کی طرف جائے کہ وہ سیدھے چل رہی ہوں، تو خانہ کعبہ کے جو لیفٹ شولڈر جو ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے، پاؤں جما کر رہنا چاہیے، شولڈر کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے حج سے مینار کافی نہیں ہوتے، ایک حج سے مینار لوگ کہتے ہیں حج سے مینار سے ہو کر ہم آ گئے ہیں، وہ قافلہ سالار 2-4 باتیں ان کو کرنا ہوتی ہیں، اور وہ پیپر ورک کرنا ہوتا ہے، نہیں یہ مسلسل عمل ہے۔ جہاں جہاں کوئی آدمی ہے علماء کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، جو سیکھے ہوئے ہیں ان سے سیکھیں، جو حج پہ کئی مرتبہ گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کس طرح آپ نے کیا تھا خانہ کعبہ کا طواف، یہ بہت ضروری ہے، یاد کیسے کیا جائے، خانہ کعبہ کا طواف کیسے کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کو کیسے کرنا چاہیے اور کرانا چاہیے، اس کو کسی کو دیکھا داکھی میں آ کر جو ہے وہ خواہ کی ہمدردی جو ہے وہ آپ سے اللہ زیادہ ہمدرد ہے، اس نے جو فرض کیا ہے خواتین کے اوپر، اور وہ مردوں کے اندر فرض کیا ہے کہ مرد بھی ہوں خواتین اکٹھی ہوں، تو پھر اس میں آپ کو یہ حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسی، اور یہ کیسی مدد ہے، غلط مدد ہے۔ خیر بہرحال طواف کیسے مکمل کرنا ہے، سائی میں اسی طرح جو ہے وہ پیاس لگتی ہے کہ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں، سائی میں بیٹھ سکتے ہیں، طواف میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن نہیں جگہ نہیں ملتی، کہاں سے پڑے دوبارہ کہاں سے کریں گے، طواف میں بیٹھنے نہیں چاہیے۔ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ عموماً نمازیں وہ علیحدہ پڑھتے ہیں وہاں، پھر اگر زور درمیان میں آ جائے یا اثر درمیان میں آ جائے تو ٹوٹ سکتا ہے، دوبارہ بریک آ سکتی ہے، اور بریک جو ہے وہاں سے شروع کرنا چاہیے، وہاں سے شروع نہیں کر سکتا آدمی جہاں سے کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ چاہیے کہ پھر وہ بہتر ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں، صبح تک ختم کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں جلدی کرو جی احرام اتارو، بھاگو، اور پھر کوئی ادھر بھاگا آئے، بس یہ کر گئے، اللہ قبول کر کے آ گئے ہیں۔ بھئی ایک آدمی مثلا کنکریاں پھینک رہا تھا، اس نے پوری ساتھ اکٹھی پھینک دی، استغفراللہ، اور دور سے پھینک دی، لوگوں کے سروں کو مار رہا تھا جا کے شیطان کو مارے، حاجیوں کو مار رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں تھوڑا سا پہلے سے، اور اگر آدمی نہیں مار سکتا تو آپ کو نائب بنانے کی اجازت ہے، اور نائب بنانے کے لیے پیسے دینا پڑتے ہیں، جس کو نائب بناؤ لگے کرو، فری بھی ہوتے ہیں لوگ جو کر لیتے ہیں، والنٹیئر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے ان باتوں کو۔ تو طواف کیسے ہو، سائی میں بیٹھ کر آپ پانی پی سکتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں، سائڈ میں پانی ہوتا ہے، لیکن جہاں سے آپ نے سائی پھر جو ہے وہ ختم کی ہے، توڑی ہے، وہاں سے سٹارٹ کرو سائی، یہ ساری باتیں یہاں بیٹھ کر سیکھنے کی ہیں،
ایک ایک بات پوچھنی کی ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. اس لیے کہ حج میں غلطی ہو گئی، یہاں سے انسان اتنی محنت کر کے جائے اور وہاں غلط حج کر کے آ جائے اور یا کوئی غلطی کر کے آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس غلطی کی ریمیڈی وہی ہو سکتی ہے، یہاں نہیں ہو سکتی. یہاں نہیں ہو سکتی، بالکل. یہ بہت ضروری ہے اس کا خیال. دوسری بات جو ہے نماز 2 رکعت ہم سب پڑھتے ہیں. نانی اماں نے یا دادی اماں نے نماز یاد کرا دی بچپنے میں. اب اس میں جو ہے یہ ہید نصرہ ہیا کا نام وہ تو ہیا کا ہیرا، یعنی ہاں وہ بالکل کوئی مخارج کا خیال نہیں ہوتا. یعنی کل کے بجائے یہاں کے لڑکے خل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ. تو اس لیے تھوڑا سا بیٹھ کر 2-4 الفاظ ہیں ان کو درست کر لیا جائے، اور نہیں تو کم از کم سورہ قل ہو اللہ احد جو ہے اس کو درست کر لیا جائے. قل ہو اللہ احد کو درست کر لیا جائے، وہ دونوں صورتوں میں پڑھ لی جائے. چلیے اور نہیں تو ایک سورہ حمد اور 2 صورتیں یہ سورہ قل ہو اللہ احد اس کو جو ہے وہ صحیح کر لیا جائے. کتنی بات ہے. اس لیے دوسرے جو الفاظ ہیں تھوڑے بہت وہ ٹھیک کر لیے جائیں تاکہ نماز درست ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 رکعت نماز جو وہاں طواف کیا ہے وہ صرف وہیں اگر غلط ہو جائے تو وہیں پڑھی جا سکتی ہے، یہاں اس کی قضا آپ نہیں کر سکتے. بالکل یہ بات ذرا ہر بندہ اس پہ کوشش کرے. وقت ہے ابھی، چونکہ جو بچپن سے یاد کیا ہے وہ باتیں درست ہیں، لیکن اگر ایک بار تو ٹھیک ہو گئی تو باقی زندگی بھی کم از کم نماز ٹھیک پڑھے گا آدمی. تو یہ بات صرف 2 رکعت، باقی الحمدللہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. کنکری عمارتوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ آج کل کنکری جو ہے جیسے اس نے بھی کہا تھا کہ جب حج عرفات میں صرف بیٹھنا ہے، دعا استغفار کرنی ہے، آپ سو بھی سکتے ہیں، آپ اپنا تنہا تھوڑا سا کھڑے ہو کر تنہا رب کریم سے باتیں کرو. بڑا اہم میدان ہے عرفات کا میدان جو ہے. کہتے ہیں کہ وہی شاید قیامت کا میدان ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو وہی قیامت ہے. قیامت کا منظر ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں ننگے سر ننگے پاؤں 2 کپڑوں میں ہوتے ہیں. قیامت کرو سے عجیب ہی نہ ملے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑا سا قافلے سے الگ ہو کر بھی اللہ سے باتیں کرو اور وہ اپنی گفتگو کرو. اور اسی طرح جیسے کہ آپ کو دعاؤں میں سکھایا گیا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا مختصر عرض کروں گا کہ دعاؤں میں ہر جگہ جو ہے وہ خاص طور پر رب العالمین سے سرگوشیاں بات چیت جو ہیں وہ راستے میں چلتے ہوئے بھی کرتے رہو، وہاں بھی بات کرتے رہو. تو وہ ہے پھر واپس آ کر جو ہے کنکر اٹھانے، تھوڑے سے ایسے کنکر جو نظر آ سکیں، بہت موٹے بھی نہ ہوں چونکہ لگیں گے حاجیوں کو. اگر آپ دور سے ماریں گے تو حاجی کو سر زخمی ہو جائیں گے بیچارے. لہٰذا اس لیے کہ وہ عید کے روز تو انسان احرام میں ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے کوشش کرے کہ اتنی ہوں کہ نہ اتنی چھوٹی نہ اتنی موٹی کہ انسان جو ہے وہ مارتے ہوئے دیکھ سکے. اور وہاں بھی رش ہوتا ہے، وہاں قریب جا کر جو ہے یعنی وہ جو دیوار بنائی ہے ارد وہاں قریب جا کر پھینکے تو لگتا ہے، ورنہ نہیں لگتا. دور سے لگاؤ تو لگتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حج جوانوں کا ہو گیا ہے، ابھی ضعیفوں کے لیے بہت مشکل ہے. چلیے نیب بنایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر خود کرے انسان تو اچھا ہے. بلکہ کنکر کے بارے میں یہ ہے کہ انسان اگر خود نہ کر سکے لیکن وہاں جا کر دیکھے کہ کنکر لگ رہے ہیں اس کی طرف سے، یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب بڑی اہم ہے یہ چیز. تو اس کا مطلب وہاں جب پہنچے انسان تو کنکر کو کیسے جو ہے وہ یہ پہلے سے ذرا تھوڑا سا بات چیت کر کے اپنے آپ کو مشکلات اس کی جو ہیں وہ ہیں. تو یہ وہاں بھی ازدحام ہوتا ہے اور بہت سخت. عید کے روز اتنا سخت ہوتا ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے اور بیماروں کو رات کو عید کی رات کو وہ مار سکتے ہیں کنکر. 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں. دن کو تو اتنا رش ہوتا ہے کہ خدا بپانا لوگ جو ہیں وہ گر رہے ہوتے ہیں اور دھکم پیل ہوتی ہے، چونکہ ان کو بھی مارنا ہوتا ہے. جگہ ایک ہی ہے. یہ مسئلہ یہ ہے نا، جگہ ایک ہی ہے، دن میں مارنے ہیں تو سب کئی ملین لوگ پہنچے ہوتے ہیں. اس مشکل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے لیکن مناسب انداز سے، مناسب اوقات میں. لیکن کہیں کوئی کہے کہ فارغ مل جائے گا، فارغ نہیں ہوتا کوئی ٹائم بھی. کہیں کم ہوتا ہے، فارغ نہیں ہوتا. 12 کے روز بھی وہ کافی مشکل ہوتی ہے، جو 12 کا آخری روز ہوتا ہے. اس میں بھی بالا قافلہ والے سے مدد کرتے ہیں کہ کب لے جاؤ، جن کو معلوم ہوتا ہے کب. یہ ساری اتنی مشکل نہیں ہوتی، کرا لیتے ہیں وہ. پھر جو ہے وہ رات کو رہنا ہوتا ہے. ہر رات 2 یعنی 11 کی رات، 11ویں اور 12ویں رات جو ہے وہ مینا میں رہنا ہوتا ہے. رات کو نیت کی جائے، مغرب سے لے کر صبح تک جو ہے وہاں رہتے ہیں. البتہ رات آدھی رات کو آدمی جا سکتے ہیں، لیکن کیا وہاں کون جائے گا، کیسے جائے گا، یہ مشکل ہوتی ہے. پھر بھی یہ قافلہ والوں پر ہوتا ہے وہ کیسے لے جاتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ رات کو وہاں نیت باقاعدہ، ہر جگہ نیت. یہ یہاں سے پریکٹس کر کے جاؤ. بیٹھو علماء کے پاس. خالی پیسے دے جانے سے، ٹکٹ لے لینے سے، سعودی عرب پہنچ جانے سے حج نہیں ہوتا. حتیٰ کہ کتاب بھی پڑھی جائے تو شاید مشکل ہو جائے معلوم کرنا. تو اس لیے بیٹھو. تو یہ ہے وہ چیزیں جو انتظامی مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں
جدہ ایئرپورٹ پر یا دوسرے ایئرپورٹ پر وہاں لائنیں لگ جاتی ہیں، اور وہاں وہ لائنوں میں ایسا وہ ان کو جو ہے کمپیوٹر میں نام ڈالتے ہیں، اور پھر وہ لوگ کوئی صبر نہیں ہوتا، ہاں یہ کیا کر رہا ہے، ہاں وہ کیا کر رہا ہے. ایسی خواہ بے صبری جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن جیسے انہوں نے کام ویسے ہی کرنا ہے. تو انسان باہر نکلتا ہے پاسپورٹ امیگریشن سے، سامان کے وہاں مختلف کبھی ہر سال نئی بات ہوتی ہے، تو سامان جو ہے وہ عموماً مشینوں سے گزارتے ہیں کئی سالوں سے. کتابیں وغیرہ اب اتنی چیک نہیں کرتے، کوشش کی جائے کہ چھوٹی کتابیں ہوں، بڑی کتابیں نہ لے جائیں انسان. اور کتاب سجدگاہ بالخصوص ہمارے مومن جو ہیں وہ بڑے ظاہر ہے کہ سجدگاہ جو ہے وہ نماز کے لیے، لیکن وہاں مدینہ میں جگہ ہوتی ہے، آپ لے سکتے ہیں، کارپیٹ کے درمیان بھی جگہ ہوتی ہے. علماء نے اجازت بھی دے رکھی ہے، آقا خمینی نے کہ آپ کارپیٹ پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. خانہ کعبہ میں تو پتھر ہی پتھر ہوتا ہے، پتھر پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. سجدگاہ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے آپ کے پاس سجدگاہ ہے، اور اس پر خصوصاً آج کل جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس بنا کر نام لکھے ہوئے ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، پھر توہین بھی کرتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں. اس وقت جو ہے اس سال تھوڑا سا یقیناً کچھ مشکل ہو سکتی ہے شیعہ حضرات کو، لہذا ان کو بڑی احتیاط سے کتابیں بھی مناسب انداز سے لے جائیں، بڑی کتابیں نہ لے جائیں، دعاؤں کی چھوٹی کتابیں لے جائیں. ساتھ جو ہے سجدگاہ وغیرہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لے جائیں تو بہت خفیہ جگہوں پہ رکھیں، جب ضرورت پڑے تو گھر میں کہیں پڑھنی ہو تو پڑھ لیں. نہیں تو وہاں بھی آپ کو مثلا وہاں خس کے جو ہے نا اسٹرا کے مسلح ملتے ہیں، وہ لے لو، گھر میں پڑھ سکتے ہو، باہر میں پڑھ سکتے ہو، مطلب جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو. لیکن یہ ہے کہ خواہ افینڈ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا اور حج تقریباً ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا اسی طرح جو ہے وہ بقیع میں جانے کا معاملہ ہوتا ہے. مثلا وہاں ہمارے حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے ضرور وہاں جا کر جو ہے وہ منہ کر کے زیارت بھی پڑھنی ہے. آپ اگر قبلہ کی طرف، وہ کہتے ہیں قبلہ رخ ہو جاؤ، قبلہ کی طرف بیٹھ کر بھی سلام، ابھی ہم نماز یہاں سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، قبر کی طرف رخ نہیں ہوتا. تو قبلہ رخ اگر وہاں بھی اگر پڑھی جائے تو وہ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن ذرا تھوڑا سا پھر بھی بچا کر کہ اس میں بعض زیارتوں میں جو ہیں وہ لعنت ہے دشمنان اہل بیت پر، اس کو مائنڈ کرتے ہیں. چونکہ اس وقت ذرا سختی ہے، ذرا حالات کو دیکھیں. شیعہ حضرات اس سال جو ہے کم از کم احتیاط کریں کہ زیارت پڑھیں، کوئی منع نہیں، اس طرح نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ پھر اچھا وہ بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل بقیع کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. زیارت جو ہے جیسے ہماری یہاں عادت ہے، حالانکہ زیارت کی نماز خود زیارت مستحب ہے، نماز زیارت بھی مستحب ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسے زیارت ورس پڑھ کے فٹافٹ ٹھکا ٹھک اللہ اکبر 2 رکعت نماز زیارت جیسے واجب ہو. نہیں، آپ وہاں سے مسجد نبوی میں آ کر اسی نماز کی اہمیت بڑھ جائے گی، بجائے کہ وہاں پڑھیں آپ مسجد نبوی میں آ کر پڑھیں. یعنی کم از کم کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا پڑھنی ہے تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھیں. وہ آج کل کھول دیتے ہیں، 24 آور کھول دیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، پہلے نہیں کھول دیتے. لیڈیز کے لیے اپنا ٹائم ہوتا ہے حضور کے قریب لے جانے کا، اس کا خیال رکھا جائے. تو یہ ساری باتیں قافلے والے کرتے ہیں، لیکن بسا کا جذبات بھی ہوتے ہیں. وہاں بقیع میں جا کر جب سلام پڑھنے بیٹھتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ایک آدمی جو ہے اس کو پکڑ کر پولیس لے گئی، انہوں نے کتاب چھینی، اس کے گلے پڑ گئے. اس نے ممکن ہے ریٹالیٹ نہ کیا ہو، لیکن اس بیچارے کے ساتھ جو ہے وہ بڑی پھر مشکل سے اس کی بات جان چھوٹی. یعنی آپ جو ہیں وہ اگر کتابیں آپ کے پاس ہیں تو تھوڑا پیچھے ہو کر سلام عرض کریں، چونکہ اس میں جو ہے وہ جناب سیدہ کے جو دشمن ہیں ان پر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک الفاظ ہیں، تو وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ عرب ہیں، وہ جانتے ہیں، لہذا وہ کھینچ لیتے ہیں. کھینچنے سے اگر کتاب لے لیتے چلو لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھینکیں گے. یا تو کتاب والا تھوڑا دور کھڑے ہو کر پڑھے، سلام عرض کریں. اور نہیں ہے تو آپ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ضروری ہے کہ وہ لمبی زیارت پڑھنی ہے. یعنی آپ وہی سلام بھی کہہ سکتے ہیں جو مختصر سلام ہے روزانہ، السلام علیکم یا سید فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، یہ بھی کافی ہے. پھر اپنی زبان میں سلام عرض کر التماس سے دعا کر سکتے ہیں. آپ ائمہ کی خدمت میں یہی اسی انداز سے، بجائے اس کے خواہ جو ہیں وہ، ہاں اگر کھلی اجازت ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ کتابیں کبھی ادھر سے زیارت پڑھو، کبھی ادھر سے زیارت پڑھو، کبھی سرانے سے زیارت سلام عرض کرو، کبھی 35 سلام، لیکن وہاں وہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا اور خواہ اور وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ وہ آپ کو منع کرتے ہیں. آپ جہاں تک پہنچ سکیں آپ پہنچیں. جب وہ کہیں منع کر رہے ہیں تو وہاں جو کچھ ان کی طرف سے بھی شیاطین بھرتی شدہ ہوتے ہیں تو وہ شرارت کرتے ہیں. لہذا اس شرارت سے بچنے کے لیے آپ بالکل یہی لفظ سمپل، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا حسن بن علی. بہترین طریقہ مسائل سے یعنی بچنے کا. اور یہ زیارت مدینہ کی صورتحال ہے حضور کی خدمت میں. لیکن میں ہمیشہ عرض یہ کرتا ہوں کہ جب جو پہلی مرتبہ حج پہ جا رہے ہیں، کم از کم سب سے پہلے حضور کی خدمت سلام عرض کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں تعزیت پیش کریں،
امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کی، جناب سیدہ کے مصائب کی، امیر المومنین کے مصائب کی، اور کتنے بھی قریب جا سکیں آپ اس کو جو ہے وہ کریں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہرحال بہت سی باتیں جو کرنے کی ہے، لیکن یہ ظاہر قسم نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلسل علماء کی خدمت میں جائیں اور علماء سے جو ہے وہ پوچھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ زیارت کیسے ہو، وہاں پہ زیارت کے بعد جو ہے وہ حج کے مسائل کیسے ہیں۔ ایک کال شامل کر لیں ایک پروگرام میں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، خیریت ہے جی؟ بالکل خیریت جی۔ بھائی صاحب کون کہاں سے؟ میں سجاد بول رہا ہوں جی، نیو پور سے۔ جی سجاد بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت جو ہیں وہ سب آج کل کے بے عمل مسلمانوں سے ناراض ہیں۔ وہاں کوئی ایسا جراثیم نکلا ہے کہ ابھی تک 50-55 آدمی جو عمرہ کرنے گئے مر گئے ہیں، تو لوگ سمجھ جائیں کہ جو بے عمل ہیں وہ وہاں نہ جائیں، مر جائیں گے۔ توبہ کریں اور کچھ عمل بھی کریں۔ صرف علم حاصل کرنا اور علم سکھانا ہی تو نہیں، عمل کون کرے گا؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ کے پھر عمل کرے گی، جنہوں نے اس وقت کی ظلم کے خلاف لڑے۔ آج دنیا میں کیا ظلم ہو رہا ہے؟ امریکہ نے ظلم، یورپ والوں نے ظلم، تو ہمارے علماء تو رہے ہیں بس آستانوں میں بیٹھے اور بعد میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ جائیں تو نہیں تو وہاں مر جائیں گے۔ میرے خیال میں ان کا سوال نہیں تھا، بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ علم صرف کافی نہیں ہے بلکہ عمل، تو وہ تو ہر بات صحیح ہے۔ علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا۔ علم ہوگا تو عمل بھی پہلے ہوگا۔ علم ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے خالی علم پہ رہ جائے آدمی تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اور عمل بغیر علم کے کرے تو بھی ٹھیک نہیں۔ اور عمل کرنا چاہے تو کیسے کرے گا جب علم نہیں ہے؟ علم نہیں ہے تو امیر المومنین نے اور ائمہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر علم کے، حضور آئے ہی ہیں علم دینے کے لیے، علم دینے کے لیے، علم کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اب میں تو یہی بات سمجھ سکا، پتہ نہیں ابھی ان کا مطلب کیا تھا۔ اور جی جی، بلکہ یہی بات تھی میرے خیال میں ان کی۔ اگر کوئی اور کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا، ویسے کالز اوپن ہیں، اور اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ابھی مولانا صاحب سے حج کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے، جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا ہے، کہ وہ کچھ سیکھ لیں کہ حج کیسے کرنا ہے، حج کی مشکلات کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب انسان کو پتہ ہوں تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ مشکلات آئیں بھی تو ان کا وہ ان کو سورٹ آؤٹ کر لیتا ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات جو مولانا نے بتائی ہے ہمارے اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے، کہ ان مسائل سے خود بچنے کی کوشش کریں، تاکہ وہاں چونکہ وہ شرارت بھی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو مستحبات ہیں وہ آپ کریں، لیکن بچا کے۔ مولانا آپ نے بڑی زبردست یہ باتیں بتائی ہیں کہ کیونکہ بہت سے لوگ چاہے وہ جذبات میں ہوتے ہیں یا محبت کا تقاضا ہے جو بھی ہے، لیکن اگر ہم آپ واجبات چیزیں ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مستحبات کی وجہ سے وہاں پریشانی ہو جائے، اور اس پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا اثر جو ہے واجبات پر پڑے، تو بھی اچھا نہیں ہے۔ نہیں، مستحبات کا ٹیکنیک ہے نا مستحبات۔ اب غیر ہے کہ کون کہے زیارت کے لیے نہ جاؤ، منع بھی نہیں کرتے، کھولتے ہیں صبح شام کھولتے ہیں۔ ٹھیک، آپ جائیں جہاں تک جانے دیتے جائیں، کہیں قریب ہو کر آپ وہاں سلامت کریں، ان سے التماس سے دعا کریں، جیسے کہ آپ ملنے کے لیے گئے ہیں امام کی خدمت میں، جیسے بالکل بیانی جیسے ملا جاتا ہے، آپ سلام عرض کریں، پھر اس کے بعد جو ہے امام سے التماس سے دعا کریں کہ آپ بتائیں میں حج کے لیے آیا ہوں، یا آپ کی دعاؤں کے ذریعے آیا ہوں، اور یہاں بھی آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کے دعاؤں کے صدقے میں آیا ہوں، تو آپ سے التجا ہے کہ میری اور میرے اعزا و اقارب جتنی بھی نام لے ان کے مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اور یہاں میرے گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ حج قبول ہو جائے۔ حضور کی خدمت میں اسی طرح جو سلام عرض کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ عربک میں ہوں، مطلب نہیں، اپنی زبان میں سلام تو عربی میں ہوتا ہے نا، عربی میں ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، بس اس کے علاوہ اگر آپ مزید جتنا چاہیں گے۔ 2 حادثے ہو چکے ہیں میرے خیال میں پچھلے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے، جب وہ زیارت میرے خیال عاشورہ امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے تھے وہاں پہ کوئی بھائی صاحب، تو انہوں نے پکڑے، چونکہ زیارت عاشورہ میں وہ لانتے وغیرہ۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہے کہ آدمی وہ وہاں جا کر پڑھنے کی بجائے گھر پڑھ سکتا ہے۔ جی جی، اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب ہے کہ کوئی ایسا نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو سیدھی سی مثال بتاتا ہوں، وہاں مسجد نبی میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں روضہ کہتے ہیں، جی، کہ روضہ من ریاض الجنہ، جنت کے جو ہے وہ باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہاں لوگ جاتے ہیں، جا کر جو ہے کوشش کرتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ ایک تو مسجد نبی ہو گئی، پرانی مسجد نبی ہو گئی، دوسرا جو ہے جنت کے حصہ ہے۔ اب وہاں شریعت کیا کہتی ہے، اگر واجب نماز ہو تو پھر تو وہاں رکوع سجدہ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے زمین پر جو ہے وہ۔ لیکن اگر مستحب نماز ہے
تو آدمی تھوڑا سا قبلہ رخ ہو کر ایسا ایسا چلتا بھی جائے، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے، وہاں سے گزر بھی جائے گا اور نماز بھی پڑھ لے. نماز ہی پڑھ لے گا، بہترین. اللہ کا پتہ اگر ہو تو نافلہ چلتے چلتے اور اشارے سے سجدہ رکوع ہو سکتا ہے، اشارے سے سجدہ رکوع ہو سکتا ہے. جی نافلہ بھی پڑھ لی، دھکا بکا بھی نہیں لگا. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کو دھکا دوسرے کو دھکا، بس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جناب. وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی راستے حل موجود ہے. مثلا آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اکیلے ہیں، تو دعائے قنوت آپ نے پڑھنی ہے. تو دعائے قنوت عموماً وہاں نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن کم پڑھی جاتی ہے. تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں. آپ سورہ اخلاص کے بعد جو ہیں وہ دعائے قنوت جو دوسری رکعت میں ہاتھ نیچے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا مسائل کا علم ہونا چاہیے نا. مسائل کا علم. ہاں مسائل کا مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی واجب سمجھ کے رہے کہ نہیں. ہاں اس لیے لوگ جو ہیں پھر ضرور کرتے ہیں، اور کھٹا کھٹ وہ پھر جو ارد گرد والے ہوتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مطلب کچھ تھوڑا سا الگ ہے ہم سے. اچھا اسی طرح جو ہے آخر میں مثلا وہ جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جب سلام پھیر لیا ایک بار تو سلام پھیرنا نہیں کرتے، سلام کہنا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں اردو میں عموماً آج کل سلام فلاں 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 سلام پھیر دو جی. لیکن میں وہ سلام اگر کر لیا آپ نے، السلام علیکہ 2-3 سلام ہوتے ہیں. السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہوتا ہے ایک. دوسرا ہوتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیسرا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آدمی ایک سلام پڑھ رہے تو نماز سے خارج ہو جاتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب آدمی نے پڑھا، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین آدمی نے پڑھا، نماز سے خارج، اس کی نماز ختم ہو گئی. مستحب ہے کہ دوسرا سلام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو نماز ان تینوں سلاموں میں سے ایک سلام بھی کہہ دے، نماز پوری ہو گئی. اب جب نماز ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اونچے کرے یا نہ کرے، ویسے مستحب ہے ہاتھ رفع یدین کرنا، لیکن اللہ اکبر کہہ دے، یا یہ ہے کہ سر بھی پھیر دے، کوئی حرج نہیں ہے. مطلب مسائل کا علم ہونا چاہیے. ویسے بھی ہمارے ہاں بھی ہے مستحب ہے کہ تھوڑا سا اشارہ رائٹ لیفٹ کرنا جو ہے وہ ہے ہمارے ہاں بھی ہے. اور ایرانی عراقی جب نماز پڑھتے ہیں آپ ان کو دیکھیں وہ ٹھیک ٹھاک سر کو مروڑتے ہیں. ہمارے یہاں ہند پاک پہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہاں ہوتا ہے. تو اس طرح مسائل کا علم ہونا چاہیے تو انسان کو کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اسے مسائل کا علم ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے. اس میں گرامی کی خدمت سلامات کیے جائے، ائمہ کی خدمت سلامات کیے جائے، تمام لوگوں کی طرف سے کیے جائے کہ جنہوں نے کہا تھا جاتے ہوئے سلامات کرنا، سلامات کیے جائے، التماس سے دعا کی جائے، حج کی قبولیت کے لیے دعا کی جائے. اسی طرح جو ہے چلتے چلتے جب وہاں پہنچے انسان تو خانہ کعبہ میں جا کر بھی سب کی طرف سے دعا کرے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بات کرے. کوئی منع نہیں ہے، خدا سے بات کرنی ہے. کوئی انسان رکاوٹ ڈالی، جب تک زبان باقی ہے، جب تک جو ہے وہ گلا باقی ہے، زندگی باقی ہے، خدا سے کوئی بھی کائنات میں سے کوئی بندہ بھی خدا اور بندے کے درمیان رکاوٹ نہیں پڑ سکتا. رب کریم سے بات کرنی ہے، آپ جہاں چاہو بات کرو. البتہ نماز کی بات ہے اور منع نہیں کرتے کہ آپ ہاتھ کھول کر پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب لوگ یعنی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، خانہ کعبہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد نبی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو صرف یہ جگہ تلاش کرنی ہے کہ جہاں سجدہ پتھر پہ لگ جائے. اچھی بات ہے. کوئی مجتہد یہ نہیں کہتا کہ ضرور کارپیٹ پہ کرو، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر آپ کو کوئی جگہ ایسی ملتی ہے کہ جہاں آپ کا ماتھا زمین پہ لگ سکتا ہے تو وہاں جاؤ. راستے وہ خالی ہوتے ہیں، اس میں انسان جو ہے وہاں ایسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ جہاں اس کی پیشانی جو ہے وہ پتھر پہ لگے. خلاص گھٹنے وٹنے جو ہے ویسے بھی احتیاط یہی ہے کہ گھٹنے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو گھٹنوں کے نیچے رکھیں، ورنہ پتھر پہ گھٹنے لگیں گے تو 2-4 گھٹنوں کے بعد پھر گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال مسلسل علماء جو ساتھ ہوتے ہیں، جو گائیڈ ساتھ ہوتے ہیں، مثلا وہ حتماً وہ بیان کریں. تو وہاں سے چلتے ہوئے دعائیں التجائیں. ایک بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ جائیں مسجد جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، مسجد قباء میں جب آپ جائیں تو وہاں 2 رکعت نماز 1 عمرے کے برابر ہے. ٹھیک 2 رکعت نماز مسجد قباء جو پہلی مسجد ہے مدینہ میں، جب اس میں آپ 2 رکعت نماز وہاں 2 کر کے پڑھیں سب کی طرف سے. تمام انبیاء کی طرف سے پڑھیں 2 رکعت، ائمہ ہدا کی طرف سے پڑھیں 2 رکعت، شہدائے کربلا کی طرف سے پڑھیں 2 رکعت، تمام مومنین کی طرف سے پڑھیں، اپنے اعزا وقارہ کی طرف پڑھیں 2 رکعت، خواتین کربلا اور خواتین مومنات کی طرف سے پڑھیں. کم از کم 10-12 رکعت پڑھیں. لیکن پھر بھی میں وہاں یہ کرتا ہوں. 2 رکعت کا ثواب آپ نے کتنا بتایا؟ عمرے کا ثواب ہے. ایک عمرہ مفردہ کا ثواب ہے. یعنی عمرہ اب بات لمبی نہ ہو چونکہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ یہ ایک عمرہ مفردہ، یہاں سے آدمی ٹکٹ لیتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، احرام باندھتا ہے،
خانہ کعبہ پہنچتا ہے، یہ سارے امور سے انجام دے کر پھر ایک عمرہ مفردہ ہوتا ہے. وہاں کی صرف 2 رکعت جو ہیں مسجد قباء کے عمرہ مفردہ کے برابر ہیں. لہٰذا بسا اوقات جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں ڈرائیور بھی، اور جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ بھی چلو چلو چلو، کچھ مسائل ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں. یہ بات جو ہے ضروری خیال رکھا جائے کہ وہاں جو ہے وہ تھوڑا سا ان سے محنت کی جائے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ کے جو ہے انسانوں کے ساتھ جائے. اور لیکن ایک اور بات ذہن میں رہے کہ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں تسبیح پڑھنے کے لیے، پھر وہ کرنے کے لیے، پھر لمبی لمبی نمازیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے انتظار میں پورا قافلہ کھڑا ہوا ہے. اگر ان کی نمازیں بہت اہم ہیں، یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ان کی نمازیں بہت اہم ہیں، اس کا ثواب ان کو ہے جو پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے انتظار میں وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ آدمی کیوں نہیں آ رہا. لہٰذا یہ بات ذہن میں رہے کہ بندے ناراض ہو گئے تو شاید رب بھی کہے تیری نمازوں کا کیا فائدہ. صحیح بات. لہٰذا ہمیشہ کوشش کرو ایک دوسرے کا خیال رکھو تاکہ کسی کو آپ کی طرف سے تکلیف نہ ہو. یعنی اب بعض لوگ جیسے کرتے ہیں وہ بہت شوق دکھاتے ہیں نمازیں پڑھنے کا، تسبیح پڑھنے کا، ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں، قافلہ پورا انتظار کر رہے ہیں. اگر قافلے کے ساتھ ہو مختصر کر دو قافلے کے لیے، دوسروں کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہارا خیال رکھے گا. پورے حج میں یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. پر بہت سی باتیں ایسی ہیں. دوسرے یہ ہوتا ہے کہ قافلے والے بعض جو ہیں ان کو روٹی کھلانا ہوتی ہے، پھر بار بار گرم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے، عصر کی نماز جی ہوٹل میں پڑھ لو. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو ہر صورت میں ٹائم ملے، اگر آپ قریب ہوں تو نماز مسجد حرام میں پڑھو. ایک نماز لاکھوں کے برابر ہے. لہٰذا یہ جو ہے نا قافلے والے جو کرتے ہیں حرکت، اس سے جو ہے وہ ان کو بھی باز آنا چاہیے کہ اتنے پیسے لگا کر ایک آدمی گیا ہے تو کم از کم نماز حرم میں پڑھے، حرم میں پڑھ کر جو ہے اس کو لاکھوں نماز کا ثواب لے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو صرف ان کی روٹی کا خراب ہوتا ہے مسئلہ نہیں. اور یہ بھی ہے اگر ٹھنڈی ہو جائے تو لوگ شکایت بھی نہ کریں، چلو جو ملتا ہے ملے، نماز کا خیال رکھیں تاکہ ایک نماز لاکھوں نماز کے برابر ہے. بالکل. چونکہ وقت بھی ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے، 2-3 منٹ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2-3 منٹ باقی ہیں. تھوڑا سا جلدی مختصر اگر بتا دیں کہ ایک تو ہے کہ یعنی کہ مچھر تک بھی مارنے کی وہاں 24 چیزیں کی لسٹ ہے پوری، وہ دیں گے. اس میں جو ہے نا وہ جیسے کہ جو ہے نا وہ مرد جو ہے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، عورتیں منہ کو نہیں ڈھانپ سکتی، کور نہیں کر سکتی. اس طرح کھجلی تو کر سکتے ہیں لیکن بالوں کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن خون کے نکلنے کا خطرہ ہو تو نہیں کر سکتے. وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے ہاں کوئی بال خود بخود گر جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ اس دوران حجامت جو کرنا یا ویسے کنگھی ونگی کرنا جیسے ہوتا ہے بال گرتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر بال گرنے کا خطرہ ہو، ویسے مسواک کر سکتے ہیں لیکن اگر خون کے نکلنے کا خطرہ ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں جو ہیں وہ اسی طرح جو ہیں وہ مرد سائے میں چلتے ہوئے، سفر میں چلتے ہوئے، جب سفر قافلہ چل رہا ہے تو سائے کے نیچے نہیں چل سکتے. اگر سائے کے نیچے چلیں گے تو دن کو تو ان کو بکرا دینا پڑے گا، رات کو جو ہے وہ بند گاڑی میں. یعنی بہت سی باتیں ایسی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. 24 چیزیں جو ہیں وہ اس وقت لاگو ہوں گے. احرام کیا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے لیکن پھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. راستے میں جو ہے میرر نہیں دیکھ سکتے اپنی شکل بھی، حلیہ کیسے ہو چکا ہے ابھی رات کے چلنے کی وجہ سے، دھوڑ دھپے کی وجہ سے، کنگھی نہ کرنے کی وجہ سے حلیہ اپنا آپ نہیں دیکھ سکتے. اگر میرر میں نظر پڑی ہو فوراً نیچے کرو، جان بوجھ کر نہ دیکھو. لیکن جہاں وہ کمرے ہوتے ہیں ہاں کمروں میں یہ مشکل ہوتی ہے، اس لیے نظریں نیچے رکھو. یہ عادت اچھی عادت بن جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ عورتوں کو بھی نظریں نیچے رکھو، مردوں کو بھی نظریں نیچے رکھو، اور وہاں یہ خاص تربیت ہے. اور دیکھیں یہ آپ اگر ان 24 چیزوں پہ غور کریں آپ تو جیسے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا کر جو ہے صرف ایک رب کو یاد کرے. چونکہ یہ کنگھی کرنے والا، بالوں کو ٹھیک کرنے والا، اور جناب یہ اپنا زیادہ دھیان دے رہا ہے اس معاملے میں، تقریباً اپنے آپ کو بھلا کر جو ہیں وہ جو ہیں وہ. اور اسی طرح جو ہے وہ بدبو ہو تو وہاں ناک کو بند نہیں کر سکتے، سانس کو روک سکتے ہو. خوشبو ہو تو وہاں تم خوشبو کو سونگھ نہیں سکتے. سپرے پہ نہیں لگا سکتے، اپنے نوز کو کور نہیں کر سکتے آپ جو ہیں وہ. اور پرفیوم سپرے نہیں استعمال نہیں کر سکتے. اسے زیورات عورتیں نہیں پہن سکتی، زینت کے لیے انگشتیاں نہیں پہنی جا سکتی، یعنی کوئی چیز زینت کے طور پہ نہیں. یہ 24 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان اگر غور کرے، انسان ذرا توجہ کرے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک تربیت ہے کہ انسان. اور پھر یہ ہے کہ اب بتائیں احرام میں جو ہے وہ انسان جب ہوتا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہر وقت اس کو ہوشیار سپاہی کی طرح جاگے رہنا ہوتا ہے. ہاں یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے. تو سبحان اللہ ایک بہت بڑی تربیت ہے، زندگی کی یادگار تربیت ہے. اسی زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے واجب ہے. ماشاءاللہ کیا بہت خوبصورت آپ نے بتایا ہے. میرے خیال میں تمام چیزوں پہ آپ نے توجہ دلائی ہے اور تفصیل سے بھی بتایا ہے. آخری بات جو ہے وہ میرے خیال میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. سر منوانا جو ہے وہ اس کو
تھوڑا سا اس کا بتا دیں گے کہ کب منوانا پڑتا ہے سر؟ جی سر جو ہے وہ عمرہ مفردہ انسان کرے تو اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ حل کرے یا تقصیر کرے، عمرہ تمتع کے بعد نہیں۔ ٹھیک ہے، عمرہ تمتع کے بعد صرف تقصیر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب حج عید کے دن جو ہے وہ جب انسان جو ہے دھوڑ دھپا کھا لیتا ہے تو افضل ہے سر کا مڑوانا۔ بعض فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے، بعض فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے، تو سر کو مڑوانا جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ہاں یہ حج کا حصہ ہے، حج کا حصہ ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جنرلی احتیاط مستحب ہے، اور بہرحال پھر بھی آپ نے جو تقلید اس کی کرتے اس کو پوچھ لو کہ اس کا کیا حکم ہے، کہ سر کے منڈوانے کے لیے کیا حکم ہے۔ تو کیا ہر جگہ کہ اگر محبت خدا میں 4 بال انسان نہیں منڈوا سکتا تو کون سی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کیسی محبت ہے، تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، تو فوراً آ جاتے ہیں جب انسان واپس آتا ہے۔ جب انسان واپس آتا ہے تو جناب اس کے بال آ جاتے ہیں، تو بالوں کو تو آنا ہی ہے، آپ روک نہیں سکتے جب تک کہ کوئی خاص دوائی نہ لگائیں بال نہ آئیں۔ صحیح بات ہے، بال کلر تو بال آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت قبلہ۔ تلبیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو پہلے یاد کر لینا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ تو یہ ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ میں جلدی کہہ رہا ہوں، تو اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں۔ اس میں صرف ہاں آئی ہے، نہ قاف ہے نہ عین ہے، تو کم از کم ہاں صحیح کہہ سکے آدمی، باقی کوئی مخرج نہیں ہے، باقی مجھے صحیح ہے، ذرا صحیح طریقے سے یاد ہو تاکہ زبان پہ جاری ہو جائے۔ وہاں بعض لوگ نہیں کہہ سکتے، ہاں بالکل اس لیے نہیں کہہ سکتے زبان عادی نہیں ہوتی، یہیں سے پریکٹس کرو۔ تلبیہ بہت ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا، وہ پھر آگے پیچھے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ صحیح بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، لہذا اچھا ہے کہ پہلے سے آرام سے انسان ان چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لے۔ جی بہت شکریہ قبلہ، چونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اور آپ نے کافی ساری چیزیں جو بتا دی ہیں۔ ناظرین، چونکہ آج ہمارا پروگرام جو تھا وہ دوسرا اس کا حصہ حج کے حوالے سے، اور مولانا نے بہت سی چیزیں جو ہیں جو باقی رہتی تھی وہ بھی آج آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان 2 مرتبہ جو ہے وہ مہمان بن کے جاتا ہے، ایک وہ جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک مرحلہ رہ گیا ہے کہ دعائیں، جی اگر مختصر سے 1 منٹ میں اگر وہ بتا دیں۔ 1 منٹ نہیں ہو سکتا، دعائیں جو ہیں وہ کہاں کیسے جو ہیں وہ معصومین نے رہنمائی فرمائی، اس کے بعد پورا پروگرام کرنا پڑے گا۔ تو ایک آدھ پروگرام، پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ضروری ہے دعاؤں کے حوالے سے، اور جو روحانی اس کے فوائد ہیں میرے خیال میں اس پہ ایک پروگرام کے لیے پھر آپ کو زحمت دینی پڑے گی۔ تو ناظرین، چونکہ ابھی مولانا بھی یاد کرا دیا ہے کہ ایک جو ہے پروگرام وہ کرنا پڑے گا دعاؤں کے حوالے سے، چونکہ انسان جاتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ سے التجا کرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ سے ہم کلام ہو۔ تو جس پاک ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، بات کرنے کا طریقہ تو بندہ سیکھ کے جائے۔ تو جو دعائیں مولانا بتا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اگلا جو پروگرام ہے وہ دعاؤں کے حوالے سے بالخصوص کیا جائے، اور آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ اس پروگرام جو اگلا پروگرام آئے گا اگلے تھرسڈے کو وہ ضرور دیکھیں۔ حج کے موضوع کے حوالے سے یہ تیسرا ہمارا پروگرام ہوگا جو بالخصوص دعاؤں کے حوالے سے ہوگا۔ اور آج جن چیزوں پہ مولانا نے ہمیں معلومات دی ہیں اس میں یہ ہے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ انسان جو ہے وہاں پہ جاتا ہے اللہ کا مہمان بن کر، جب اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو اس کو انتہائی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ مشکلات بہرحال بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ حکومتی انتظامات کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہیں مسائل نہ جاننے کی وجہ سے جو مشکلات ہوتی ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسائل سمجھے جائیں۔ اس کے علاوہ مولانا بتایا کہ تلبیہ جو ہے اس کو اچھی طرح یاد کر کے جائیں، کیونکہ اس کا جو ہے پراپر اگر اس کو بندہ سمجھ نہ لے یا یاد نہ ہو تو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اچھی طرح اس کو بھی سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ مولانا بڑی خوبصورت بات بتائی ہے عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کو خود جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے دیں، کیونکہ وہ آپ کی اس وقت نامحرم ہوتی ہیں، اور آپ نے بتایا کہ لیفٹ شولڈر جو ہے ان کو بھی ہونا چاہیے، شولڈر کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہ لیفٹ شولڈر جو ہے وہ بالکل اس کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف۔ اور کنکریاں مارنے کے لیے بھی مولانا نے بتایا کہ مناسب ان کا وزن ہونا چاہیے، بہت چھوٹی بھی نہ ہو، وہ بہت بڑی بھی نہ ہو، ان کا بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور تھوڑا سا قریب جتنا بھی ہو سکے وہاں جا کے مارنی چاہیے۔ مسجد قباء کے حوالے سے مولانا نے بتایا کہ 2 رکعت نماز جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے، اور آخر میں 24 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مولانا نے بتایا کہ 24 چیزیں جو ہیں
وہ ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، ایک پڑھ لسٹ لیں ہے کتابوں میں، علماء بتائیں گے، جی ان کو جو ہے وہ پڑھ لیا وہ جائے۔ پڑھ لیں کہ ان سے پرہیز کرنا ہے۔ تو وقت بھی آپ نے اختتام کو پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے۔ حج کا جو تیسرا حصہ ہے ہمارا دعاؤں کے حوالے سے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اگلی جمعرات کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اگلی جمعرات کو آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔